ہے نہر دم، ایک خون کے سمندر میں یا خون کے نہر میں اس کی روح چلے جاتی ہے. آدمی وہاں پر وہ خون کے نہر میں رہتا ہے، بدبو آتی ہے، وہ بھاگ کر کارنش پر آنا چاہتا ہے، ساحل پر آنا چاہتا ہے، فرشتہ پتھر اٹھا کر مارتا ہے، دوبارہ وہ آدمی جا کر پھر واپس اسی نہر میں گر جاتا ہے. یعنی سود کھانے والا دنیا میں بھی چین میں نہیں، مرتے وقت پر بھی چین نہیں، مرنے کے بعد بھی برزخی حالت میں بھی چین نہیں. قیامت جب قائم ہوگی تب بھی اسے سکون نہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا میں، سود کے گھر بناتے ہیں، سودی قرضے لیتے ہیں، کار لون، ہاؤس لون، جو سودی قرضے لیتے ہیں ان کو چاہیے توبہ کرے، اٹھنے سے پہلے توبہ کرے. اور اگر اپنے خاندان والوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاندان میں ہے یا کوئی محلے میں ہے، ان کو فوراً آج ہی بتائے کہ بھائی توبہ کر لو، بہت بڑی چیز ہے. آج ہی ہم نے قرآن اور حدیث سے سن لیا ہے یہ سود پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن جب پورے کے پورے لوگ رہیں گے، آدمی کیا چاہتا ہے؟ سب کے سامنے اس کی عزت نہ جائے، یہ آدمی چاہتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ رہیں گے، اور وہ آدمی اس طریقے سے آئے گا جیسا کہ ایک شیطان اگر کسی انسان میں داخل ہو جائے تو جیسے دیوانی حرکتیں کرتے ہوئے آتا ہے، قیامت کے دن سود کھانے والا دیوانی حرکتیں کرتے ہوئے آئے گا. نعوذ باللہ، کتنی بڑی ذلت. یہ ہے سود کے وہ نقصانات جو قرآن اور احادیث میں بتائے گئے. اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح و ترغیب و ترہیب اذا ظہر الربا والزنا، کہ جہاں کہیں پر بھی سود کھانے والے اور زنا کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، احلوا قومہم بعذاب اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آنا ہی آنا ہے. انہوں نے گویا کہ حلال کر لیا ہے کہ اللہ کا عذاب ادھر رہ جائے. اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آ سکتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نے ختم کر دیا، عاد و سمود کو چیخ اور زلزلوں نے ختم کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ سود خور کے زندگی سے سکون نکل جا سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. اب آئیے، یہ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان کا کمزور ہو جانا اور آخرت کی ناکامی ہو جانا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. پھر بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں ارشد بھائی، ہم لوگ ذرا دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ذرا دنیاوی اعتبار سے بھی تھوڑے نقصانات بتائیے. آئیے ذرا ہم کسانوں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ امریکہ کے چکا چون بینکوں کی طرف. پہلے ہم شروع کرتے ہیں کسانوں کے نقصانات کے لیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2007 2008 2009 اور یہ 2010 لگاتار اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے. ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے سودی قرضہ لیا ہے پیک اور فصل برابر نہ ہونے کی بنیاد پر. اب وہ چونکہ سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اور اپنے فیملی کو لے کر خودکشی کر رہا ہے. اور نقصانات اگر آپ دیکھتے جائیں، چار مینار اگر اخبارات آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ چار مینار سے خاتون نے اپنے آپ کو گرا لیا اور ایک آدمی نے اپنے گھر سمیت سب کو زہر دے کر اور اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا. نتیجہ نیچے ہیڈنگ ہوتی ہے، نیچے لکھا جاتا ہے چونکہ یہ شخص سودی قرضہ ادا نہیں کر پا رہا تھا اور سود کو ادا نہیں کر پا رہا تھا. اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا گویا کہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سود کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زنا کا گناہ سمجھ میں نہیں آ رہا. انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس محفل میں، تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سود زنا سے بدتر کیوں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اہم مثال دے سکتے ہیں کہ ایسے کئی عورتیں
جن کے شوہر سودی قرضہ انہوں نے لیا، جب وہ سودی قرضہ وہ شوہر ادا نہیں کر سکتا تھا، نتیجے میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، اور جو سودی قرضہ دینے والا شخص ہے وہ پابندی سے آ کر اس عورت کو ستایا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت فحش خانے میں چلے گئی. یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہاں تک کہ وہ عورت فحش خانہ چلانے والی بھی بن گئی. ان سے پوچھا گیا، بہت سارے لوگوں سے انٹرویو لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت پر ہم سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ہم کو تنگ کیا جاتا تھا، ہم مجبور ہو کر اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تا شاید کہ ہم سودی قرضہ ادا کر پائیں. لیکن سودی قرضہ تو ادا ہوتا رہا یا نہیں، لیکن دوسری طرف فحش کی عادت لگ گئی. نعوذ باللہ. ایسے بھی واقعات ہیں. آپ منصف اور سیاست اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہاں تک بتایا گیا، ایک تو عزت پر حملہ ہو رہا تھا، اس سے خطرناک تو یہ ہے کہ آج کل تو ایمان پر بھی حملہ ہو رہا ہے. بعض دشمن، اسلام دشمن تحریکوں نے یہ فنڈ قائم کیا. مسلمان تو بیت المال کا فنڈ قائم نہیں کرتے، الحمدللہ شروعات ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کے ذریعے سے اس کو تقویت بنا دے، ذریعہ بنا دے. لیکن غیر بعض دشمن، اسلام دشمن تحریکیں فنڈ جمع کر رہی ہے کہ وہ مسلمان خواتین یا وہ مسلمان کمزور جو سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کی طرف سے. گلبرگہ کا واقعہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، میں نے تراشا سنبھال کر رکھا تھا، شاید میں بتاتا اگر میرے پاس محفوظ رہتا. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ گلبرگہ کے اندر کہا کہ ہم تمہارا سود سمیت قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے گلے میں کراس پہن لو، شرط یہ ہے کہ تم تھوڑا سا اپنا مذہب چینج کر لو تو تمہارے سودی قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار. یعنی کہ اسلام دشمن تحریکیں آج فنڈ جمع کر رہی ہیں سود میں مبتلا مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے. کل تک عزت پر حملہ ہو رہا تھا، اب ایمان پر حملہ ہو رہا. اے مسلمانوں، کتنے نقصانات ابھی دیکھنا پسند کرو گے. ہمارے اندر غیرت کیوں چلے گئی؟ اور عام طور پہ سود کا جو نقصان ہے سمجھ میں نہیں آتا. گھر میں شراب پینے والے کو آنے نہیں دیتے، ہم زنا کرنے والے کو گھر میں آنے نہیں دیتے، اس سے زیادہ سود کھانے والے کو گھر میں آنے نہیں دینا چاہیے، بیک آؤٹ کرنا چاہیے اس کا، کیونکہ یہ شراب سے اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بھئی شراب سے بڑا گناہ کیوں ہے، سمجھ میں نہیں آتا. کئی لوگوں کو یہ گناہ سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں کہ بھئی چوری، ایک آدمی سے اگر پوچھا اگر آپ کے گھر میں کوئی چور آ جائے اور آ کر چوری کر لے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے 500 کی نوٹ کیوں چوری کی، تو وہ کہتا ہے یہ 500 کی نوٹ بھی وہی ہے جو آپ نے حلال طریقے سے 500 کی نوٹ کمائی ہے، یہ دونوں بھی برابر ہے، آپ مجھے کیوں پکڑ رہے؟ تو آپ کہیں گے طریقہ تمہارا الگ ہے، میرا طریقہ الگ ہے. بالکل اسی طریقے سے سود کا نوٹ دیکھنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حرام کیوں ہے، لیکن اگر آپ اس کے نقصانات دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب آئیے ذرا میں مقامی نقصانات سے ذرا عالمی اور انٹرنیشنل نقصانات کی طرف چلتا ہوں. سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر. جیمز رابرٹسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ سود کی وجہ سے امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر 2007 میں انڈیا نے جو قرضہ لیا تھا باہر کے ملکوں کا، ہم مسلمان جب سود کی بات کر رہے ہیں تو دراصل ہمارے اپنے ملک کی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں. ہندوستان RBI ریزرو بینک آف انڈیا 17 مارچ 2007 2008 2009 کی جو اسٹیٹسٹک بتلاتی ہے 201.4 بلین ڈالر کا ہندوستان نے قرضہ لیا. 2008 کے اندر 251 بلین ڈالر ہو گیا. پھر اس کے بعد 2009 جب آیا تو یہ 290 تک چلا گیا، 290 بلین ڈالر قرضہ. 17 مارچ 2007 کے اندر جو رپورٹ بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ 201.4 بلین ڈالر کا ہندوستان نے قرضہ لیا، جس کے اوپر ہندوستان کو 16 بلین ڈالر سود ادا کرنا. کب 201.4 بلین ڈالر قرضہ کب ادا ہوگا؟ سود کب ادا ہوگا؟ اس سے خطرناک تو افریقہ کے حالات ہیں. افریقہ میں جو 1 روپیہ انہوں نے سودی قرضہ کبھی لیا تھا، آج ان کو $1 کے بدلے میں $7 سود بھرنا. یعنی کہ سود تو ڈالر سے بھی زیادہ، جو قرضہ لیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ سود کا
سود بڑھ گیا ہے. $1 جو انہوں نے قرضہ لیا تھا آج ان کو پلٹا کر سود کتنا دینا ہے؟ $60 پے کرنا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. یہ وہ پہلا نقصان ہے جو انٹرنیشنل لیول پر میں نے آپ کو بتلایا. یعنی ان بیلنس اکانومی جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج دنیا کے 155 ملک ہیں جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں, غریب ملک, پچھڑے ہوئے ملک, جن کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, غریب ملک, فقیر ملک. نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کئی حضرات اس میں سے بلو پاورٹی لائن میں مطلب بلو پاورٹی لائن کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس رات میں سونے سے پہلے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں کہ وہ ممالک 155 ملک ہے جہاں پر ایسے لوگوں کی تعداد کثرت سے پائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ملک سودی قرضے میں پڑے ہوئے, امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے, غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. سیکنڈ انٹرنیشنل نقصان, انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ مال پڑا ہوا رہتا ہے لیکن بہت ہی مہنگا رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی کمپنی کھولی, اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی مائک یا کوئی گلاس پروڈیوس کروں, کوئی نکالوں, تو میں کیا کرتا ہوں, اتنے پیسے لگاتا ہوں تاکہ مجھے پروفٹ مل جائے, نقصان میں تو نہیں بیچوں گا. نتیجے میں ایک آدمی کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے جو بھی میٹیریل ہے وہ سارا میٹیریل, کتنے لیبر لگے, کتنے کام کرنے والے لگے, میں سب کی قیمت ڈالتے چلا جاتا ہوں. اچانک مجھے یاد آتا ہے مجھے ایک سودی قرضہ بھی بھرنا ہے. تو مان لیجئے کہ اگر مائک کی قیمت $2000 ہے, اچانک اس کو یاد آتا ہے سودی